اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو ان میں سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں حسنہ۔ حسنہ کیا چیز ہے؟ دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، دنیا کی حسنہ میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے، سب کی سب بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ اتنی کمپریہنسو دعا ہے نا، دنیا کی عافیت، دنیا میں راحت، دنیا میں آسانی، دنیا میں تندرستی، گھر بار، بیوی، بچے، روزگار، علم، عمل، اچھی سواریاں، نوکر چاکر، عزت آبرو، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور نیکی کی توفیق، اللہ نیکی کی توفیق بھی دے دینا، یہ دنیا کی حسنہ ہے۔ اور وہی چیزیں حسنہ ہو سکتی ہیں نا جو رب کی رضا کے ساتھ ملے۔ حرام تو حسنہ نہیں ہو سکتا نا، تو اس میں حرام سے بچنے کی بھی دعا ہو گئی کہ اللہ حرام کا روزگار یا حرام کی دنیا مجھے نہ دینا، کیونکہ وہ تو حسنہ ہے ہی نہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور اللہ اس بندے کو پتہ ہے نا کہ دنیا نے تو گزر ہی جانا ہے، اس کے بعد ہے آخرت کا مرحلہ، تو اے اللہ مجھے آخرت کی بھی بھلائیاں چاہیے، مجھے وہاں پر بھی حسنہ چاہیے۔ دیکھیں جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں نا، قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کرتے ہیں تو واقعی میں انسان کو دنیا کے مسئلے نا پھر بہت چھوٹے لگتے ہیں، آخرت کے مسئلے بڑے لگنے لگتے ہیں۔ ہاں، قرآن سے جڑنے سے پہلے تو آخرت شاید بھولے ہی رہتی ہے، ذہن میں کہیں ہوتی ہی نہیں، اس لیے دعاؤں میں بھی پھر بس زندگی مل جائے، عمر صحت مل جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے۔ اب دیکھو یہ دعا سب کو یاد تو ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا نا کہ جب ہم نے دنیا کی حسنہ مانگ لی تو کیا کچھ اس میں مانگ لیا، اور جب آخرت کی حسنہ، آخرت کی بھلائی مانگ لی تو آخرت کی حسنہ کیا ہے کہ اللہ وہاں پر حساب کتاب میں آسانی فرمانا، وہاں کی اذیت گھبراہٹ سے نجات مل جائے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے، اللہ عزت کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کر دینا، اللہ اپنا دیدار کرا دینا، یہ سب وہاں کی حسنہ ہے نا، وہاں کی بھلائیاں ہیں نا۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ آگ کا عذاب کتنا شدید ہے۔ اللہ ہمیں یہ دعا خود سکھا رہا ہے قرآن میں۔ دیکھیں جب آپ نے یہ دعا مانگ لی نا آخرت کی حسنہ اور آگ کے عذاب سے کہ اللہ مجھے بچا لینا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گناہوں سے بچیں گے تو آگ سے بچیں گے نا، گناہوں سے بچیں گے تو ہی آخرت کی حسنہ ملے گی نا اور جنت ملے گی۔ تو مطلب گناہوں سے بچا لینا یا اللہ، اور آخرت کی حسنہ میں صرف جنت نہیں ہے، اس دن کی جو بھی مشکلات ہیں، مطلب آخرت انسان کی کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ اس کی موت سے نا، اس کے بعد کے جتنے مرحلے ہیں اللہ سب کی بھلائیاں دے دینا۔ تو ظاہر ہے یہ بھی حسنہ کیسے ملے گی؟ جب دنیا میں ظاہر ہے وہ نیکی کے راستے پر چلا ہوگا، گناہوں سے بچے گا، ہدایت اس کو ملے گی، تو پھر ہی آخرت اچھی ہوگی نا۔ تو انڈائریکٹلی اس نے سارا ہی کچھ مانگ لیا۔ اب دنیا میں بھی گناہوں سے بچنے لگا وہ، اللہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ وہ حرام سے بچ سکے۔ اللہ نے اب ایسے اسباب اس کے لیے پیدا کر دیا کہ نیکیوں کے دروازے کھول دیے، کہ اس کو نیکیوں کی توفیق مل گئی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا مانگنا کچھ برا نہیں ہے، دنیا بھی مانگنی ہے، کیونکہ اگر دنیا کی حسنہ نہیں ہے نا تو آخرت پھر کیسے سنورے گی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ دیکھیں کبھی انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے، جب آخرت کے اتنے مسئلے مسائل ہم سنتے ہیں نا تو دل میں خیال آتا ہے، کبھی آپ کے بھی آیا ہو کہ اللہ بس مجھے جو سزا دینی ہے نا یہی دنیا میں دے دے، بس وہاں کی سزاؤں سے بچا لینا، وہ ہم نہیں سہ سکتے۔ نہیں، کبھی ایسے نہیں کہنا چاہیے اور نہ کبھی ایسے سوچنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ایک مسلمان بیمار ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا کہ وہ بالکل اتنے دبلے پتلے ہو گئے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم کوئی دعا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ انہوں نے کہا ہاں، میری یہی دعا ہوتی ہے کہ جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے نا دنیا میں ہی دے دے۔ جیسے انسان کے دل میں کبھی آتا ہے نا کہ اللہ میں وہاں تو نہیں سہ سکتا، دنیا میں ہی دے دے، مجھے وہاں پر کوئی عذاب نہ دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کیا کسی میں اس کی برداشت کی طاقت ہے کوئی؟ یعنی کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے؟
اللہ کے عذاب تو ہم دنیا میں بھی برداشت نہیں کر سکتے، تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہی والی دعا یہ کیوں نہیں مانگی؟ چنانچہ انہوں نے اسی دعا کو مانگنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس دعا کو آپ شفا کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا کی بھی حسنہ دے دے اور مجھے آخرت کی بھی حسنہ دے دے۔ اس لیے یہ بہت جامع دعا ہے۔ اور ویسے بھی طواف کے وقت بھی کوئی ایسی اسپیشل دعا نہیں ہے جو کہی گئی ہو، کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر رکن یمانی، ایک طرف حجر اسود ہے، حجر اسود سے پہلے جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے پہلے جو کارنر آتا ہے خانہ کعبہ کا، اس میں رکن یمانی ہے۔ تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کے درمیان یہ دعا مانگے، یہ مسنون دعا ہے اس وقت کے لیے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے یہ دعا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں رکن کے پاس سے گزرتا ہوں، یعنی رکن یمانی کے پاس سے گزرتا ہوں، تو دیکھتا ہوں وہاں پر فرشتہ ہے اور وہ آمین کہہ رہا ہے۔ تم جب کبھی یہاں سے گزرو تو یہ دعا مانگا کرو۔ اسی طرح یہ بھی بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو بہت کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت انس سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دعا کو زیادہ مانگتے تھے؟ تو جواب دیا یہی دعا، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ۔ اور حضرت انس خود بھی جب دعا مانگتے تھے نا تو کبھی اس دعا کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم لوگ بھی اپنی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے مانگتے ہیں نا یہ دعا، بچے کو یاد ہوتی ہے، مگر آج کوشش کریں کہ آپ اس کا ترجمہ کسی ایک بندے تک پہنچا دیں۔ سب کو یہ دعا یاد ہے، کسی کے ساتھ شیئر کر دیں، اس کا مطلب اپنے بچے کو ہی بتا دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیسی بھلائیاں مل سکتی ہیں اس کو مانگنے سے، واقعی میں مانگنے سے، پڑھنے سے نہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں ہی ایک اور خوبصورت دعا آیت نمبر 250 میں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب صبر ہم پر انڈیل دینا، جیسے کوئی برتن انڈیل دیا جاتا ہے نا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، کوئی چیز اس میں پھر نہیں رہتی، خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ صبر کا برتن سارا کا سارا ہم پر انڈیل دے اور ہم صبر میں نہا جائیں، اتنا صبر دے ہمیں۔ صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ برداشت دے دے، قوت دے دے، ہمت دے دے، دلیری دے دے، تکلیف سہنے کا جذبہ دے دے۔ کوئی تکلیف آئے تو اس پر ہم نیگیٹو ریئیکشن شو نہ کریں، رک جائیں، یہ صبر ہے۔ ہمت نہ ہارنا یہ صبر ہے، مشکلات میں جمنا یہ صبر ہے۔ مثلاً آپ کو مشکل ہے نا، کوئی گھر سے کوئی مشکل آ رہی ہے، گھر سے تانے مل رہے ہیں، باتیں سننی پڑ رہی ہیں کہ کلاس لے رہی ہو، یہ کر رہی ہو، وہ کر رہی ہو، تو اب ایک راستہ تو ہو سکتا ہے کہ بھاگ جاؤں، چھوڑ دیں سب کچھ، کیا ضرورت ہے اتنی باتیں سننے کی، تنگ آ گئے ہیں روز روز سے۔ دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ صبر۔ اور انسان صبر کیسے کرتا ہے؟ کہ خاموش رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، مگر راستے کو نہ چھوڑے۔ اللہ ہمارے قدموں کو بھی جما دینا۔ یہ قدمیں انسان کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے۔ وہ چاہے نا تو ہمارے قدم شیک ہونے سے بچ جائیں، پیچھے ہٹنے سے بچ جائیں۔ اللہ ہمیں جما دینا۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافر کی قوموں پر ہمیں فتح دے دینا۔ مومن کو تو یقین ہوتا ہے نا کہ فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے دینا۔